آج ویو 360 میں افغانستان میں قیام امن کی کوششیں، کیا طالبان بھی اس عمل میں ساتھ چل رہے ہیں؟ جو بھی آتا ہے وہ فیڈرل امپلائی کا آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہے اور اسے کمپلیٹلی فری فوڈ ملتا ہے۔ امریکی تاریخ میں وفاقی حکومت کے طویل ترین شٹ ڈاؤن سے متاثرہ ملازمین کے لیے ایک پاکستانی کے ریسٹورانٹ میں مفت کھانا۔ ورزش اور ہنسنا صحت مند رہنے کے لیے ضروری، تو کیوں نہ دونوں کو ساتھ ملا لیا جائے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان میں امن عمل کی کوششوں میں تیزی اس وقت جتنی اسلام آباد میں محسوس کی جا سکتی ہے شاید کہیں اور نہیں۔ اس وقت افغان امن کی کوششوں سے منسلک امریکی انتظامیہ کے دو اہم عہدیدار اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کی سینئر ڈائریکٹر لیزا کرٹس پہلے سے ہی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد آج کابل سے اسلام آباد پہنچے ہیں، جبکہ افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ اسلام آباد اس وقت خطے میں جتنی ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں اس کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عائشہ تنظیم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔ عائشہ، افغان صدر اشرف غنی نے بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو فون کیا ہے، کیا ڈیٹیلز آئی ہیں اس کال کی؟ جی، ہمیں جو آفیشیل سٹیٹمنٹس آئی ہیں دونوں سائڈ سے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ ایک تو ان کی بات چیت ہوئی ہے، دونوں نے ہی ایک دوسرے کو اپنے اپنے ملک کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے صدر اشرف غنی کی یہ دعوت قبول بھی کر لی ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان نے افغانستان کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ بہت سنسیئرلی یہ افغان طالبان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ اس کال کے بارے میں جو معلومات اب تک آئی ہیں وہ یہ ہیں۔ اور جو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلمے خلیلزاد اسلام آباد پہنچے ہیں، ویسے تو 21 جنوری سے وہ خطے میں ہیں، انفیکٹ 21 جنوری تک رہیں گے، اور پاکستان کا کتنے دن کا دورہ ہے ان کا؟ کیا مصروفیات لگ رہی ہیں اس پورے ان کے دورے میں؟ دیکھیں، اس وقت یہ دورہ جو ہے وہ ایک بہت کرٹیکل مومنٹ پہ ہو رہا ہے۔ اگلے 2 دن تک کم از کم وہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ میرا خیال ہے، مجھے اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ دورہ ایکسٹینڈ بھی ہو جائے۔ پاکستان میں جو آفیشیل سورسز ہیں انہوں نے وی او اے کو یہ بتایا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں زلمے خلیلزاد کے ڈیلیگیشن کی افغان طالبان کے ریپرزینٹیٹیو سے ملاقات بھی ہو جائے، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ شاید یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس وقت قطر اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے دوحہ یا ابو دھابی میں مذاکرات کروانا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ طالبان نے جنوری میں سعودی عربیہ اور پھر بعد میں دوحہ میں ایک ملاقات کینسل کی۔ پاکستان نے اس بات پہ بہت زور دیا ہے کہ وہ یہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو بھی اس میں سب کی کوششوں کا دخل ہے، لیکن اگر ناکام ہوئے تو بھی اس کا الزام کسی ایک ملک پر نہ لگایا جائے۔ اس بات کی پاکستان کو ہماری رپورٹس کے مطابق بہت پہلے سے یہ فکر ہے، پچھلے سال سے، جب سے امریکہ نے زور ڈالا ہے کہ آپ مذاکرات کروائیں۔ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ اگر مذاکرات میں کوئی مسئلہ ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جائے، لیکن اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے دونوں ڈیلیگیشنز کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مذاکرات کا عمل رک گیا تھا 2 ملاقاتیں پوسٹ پون ہونے کی وجہ سے، وہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ایک چیز عائشہ، اور طالبان کی کے کچھ حلقوں سے اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے ان پہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے لیڈرز کو پکڑ رہا ہے۔ اسلام آباد اس پہ کیا کہتا ہے؟ یہ اسی پورے سلسلے کی ایفرٹ ہے کہ میک شور کیا جا سکے اس پورے پروسیس کو؟ دیکھیے، آفیشلی تو آبویسلی اسلام آباد کچھ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ذرائع سے یہ خبر ملی تھی کہ محب اللہ نامی ایک طالبان کے ایک رکن کو پکڑا گیا تھا۔ اگر پاکستان ایسا کر رہا ہے تو وہ لاجیکل ہوگا، کیونکہ اگر آپ طالبان کو اس بات پر مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ امریکیوں سے بات چیت جاری رکھیں، اور جیسا کہ کل زلمے خلیلزاد نے صحافیوں کو کابل میں بتایا تھا کہ پورے خطے کی تمام ریجنل پلیئرز کی اس بات پہ اتفاق ہے، اس میں ظاہر پاکستان بھی شامل ہے، کہ ایونچولی طالبان کو افغان حکومت سے بات کرنی پڑے گی، اور اب تک یہی اسٹمبلنگ بلاک ہے جو طالبان جو ہے وہ اب تک منع کر رہے ہیں کہ وہ افغان حکومت سے بات چیت نہیں کریں گے۔ تھینک یو عائشہ۔ زلمے خلیلزاد اسلام آباد آنے سے پہلے کچھ روز کابل میں بھی تھے، جہاں گزشتہ روز صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کچھ واضح کی اس طرح کی چیزیں جو امریکن پالیسی سے ریلیٹڈ تھیں۔ امریکہ نے انہوں نے کہا کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ افغانستان میں مستقل اڈے قائم کرے گا، اور یہ کہ وہ افغان مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے چاہتے ہیں۔
افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کے حوالے سے ایسی ہی رائے کا اظہار کل ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے بھی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کیا۔ سینیٹر رینڈ پال کے مطابق بدھ کی شام صدر ٹرمپ سے ایک ملاقات میں انہیں یہ تاثر ملا کہ افغانستان میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ سینیٹر پال نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کی موجودگی کے بارے میں صحافیوں کے ساتھ ایک کانفرنس کال میں جو باتیں ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے اور اب افغانوں کو خود آگے آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ رینڈ پال کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمیں شاید پھر بھی وہاں اس سے زیادہ عرصہ رہنا پڑے جتنا کہ انہیں پسند ہے۔ دوسری جانب طالبان حکام نے ابھی تک افغان حکومت سے براہ راست بات کرنے سے انکار کیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ افغان حکومت کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ ابھی تک صرف امریکی عہدیداران سے ہی ملے ہیں۔ اس وقت جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ وہ اس پوری پیش رفت کو جو خطے میں ہو رہی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جہانگیر صاحب جوائن کرنے کا۔ زلمے خلیلزاد کا یہ بیان کہ اگر طالبان لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے اور اگر وہ مذاکرات کی میز پر نہیں آتے تو اس پورے قصے میں امریکہ جو ہے وہ افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا، کتنی جان ہے اس بیان میں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جس جانب مذاکرات اور بات چیت اور جس قسم کی وائبز آ رہی ہیں، جس طرح آپ نے زلمی خلیلزاد کے بیان کا ذکر بھی کیا اور اس کے علاوہ بھی طالبان کی جانب سے بھی کچھ بیانات سامنے آئے ہیں جس میں کہ معاملات کے حوالے سے کافی کچھ نرمی اور کچھ سختی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ تھوڑی نرمی بھی دکھا رہا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہم پرماننٹ بیسز نہیں چاہتے افغانستان میں، زلمے خلیلزاد کی جانب سے یہ کہنا ظاہر ہے کہ یہ امریکہ کی پہلے اس قسم کی اسٹیٹڈ پالیسی نہیں تھی۔ ابھی جب یہ بات سامنے آئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں تھوڑا وہ کچھ روم پیدا کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان اور دوسرے ممالک جو کردار ادا کر رہے ہیں طالبان پر دباؤ ڈالنے کے لیے، وہاں پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات براہ راست ہوں۔ طالبان نے باقاعدہ وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر ودرال کے اوپر بات چیت آگے نہ بڑھی تو آگے یہ مذاکرات شاید نہ چل پائیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایک کرٹیکل مومنٹ ہے افغان پیس کے حوالے سے۔ یہ کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی یہاں پر دونوں سائڈ سے مس کیلکولیشن ہوتی ہے، کیونکہ طالبان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں، اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں آدھی فوج افغانستان سے نکال لوں گا، اور اس کے بعد ان پر کافی تنقید بھی کی گئی تھی، اور اس کے بعد اب یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید طالبان زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بارگیننگ چپ بہت زیادہ ہیں اور وہ یہ پریشر بڑھا کر امریکہ سے کوئی ٹائم ٹیبل لے پائیں گے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے کوشش یہ ہے کہ چونکہ امریکہ کی شروع سے یہ اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ اس کو ایک انٹرا افغان ڈائیلاگ یا افغانوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا ایک دائمی حل نکالا جا سکے۔ اب جو جہاں پر بات کھڑی ہے، پاکستان بہت زیادہ کرٹیکل رول پلے کر رہا ہے، جس طرح ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا، پھر شاید عائشہ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں مذاکرات کا میرا خیال ہے کافی حد تک شفٹ ہو گئے، اور وجہ وہی سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا بھی پاکستان پر بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت، اور ان کی جانب سے اسی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے تمام جتنے بھی آپ کے پاس ٹیکٹکس ہیں یا جتنے بھی آپ کے پاس پریشر ٹولز ہیں وہ استعمال کریں تاکہ آپ طالبان کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ براہ راست افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کر کے اس مسئلے کا کوئی ایک چیز ہم اسی کو اگر ساتھ میں شامل کریں کہ طالبان کی جو سرٹنلی آپ نے بھی جس طرح سے مینشن کیا کہ بڑی ڈیمانڈ اب تک یہی رہی کہ امریکی فوجوں کا انخلا ہو، اور جو کہ ہم نے دیکھا بھی، آپ نے کہا کہ شاید اوور کانفیڈنٹ بھی ہو گئے ہیں، اور اگر فوج نکلتی ہے وہاں پہ اور کوئی بیسز نہیں رکھی جاتی امریکہ کی جانب سے تو نیشنل سیکیورٹی امریکہ کی جو ہے وہ کیسے گارنٹی ہوگی، اور افغان حکومت جو ہے، افغانی جو اس وقت گورنمنٹ ہے، کرنٹ گورنمنٹ یا جو سیٹ اپ پولیٹیکل ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کا مستقبل تو مجھے کافی انسرٹن لگ رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا اگر فرض کیا موجودہ حالات میں بات آگے نہیں بڑھتی تو افغانستان کے جو نیبرز ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا بہت بڑا کردار مجھے نظر آ رہا ہے۔ آلریڈی پاکستان تو اپنا رول پلے کر رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ طالبان کے ایران کے ساتھ بھی خاصے قریبی تعلقات ہیں، طالبان کے رشیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور چائنا کے ساتھ بھی وہ ان ٹچ ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو شاید الٹیمیٹلی اگر یہاں پر یہ تعطل نہیں ٹوٹتا تو امریکہ کو دوسرے ممالک کو سارے پلیئرز کو شاید اس میں شامل کر کے امریکہ اپنی گارنٹی کرے گا، پریشر بڑھے اور پھر اس کے بعد کسی سیٹلمنٹ کی طرف آگے بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب آپ کا، تھینک یو۔
ایسے میں جب صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ شام میں داعش کو شکست ہو چکی ہے، شام کے شمالی شہر میں ایک خودکش حملے میں 4 امریکی شہریوں سمیت 10 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ سار ماجد کیپٹل ہل سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں۔ واشنگٹن سے کیا رد عمل ہے سر، اور شام میں ہونے والے حملے کی کیا تفصیلات؟ جی اسد، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن نمائندگان سے ملاقات کی ہے، جس میں شام سے امریکی افواج ہٹانے کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی ہے۔ سینیٹر پال رینڈ نے کہا ہے کہ صدر شام سے امریکی افواج ہٹانے کے اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ یہ تفصیلات اس روز سامنے آئیں جب شام کے تنازع میں امریکی افواج پر سب سے بڑا حملہ ہوا، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ حادثے کی فوٹیج میں اس خودکش حملے کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، جس سے شہر کے وسط میں واقع ایک ریسٹورانٹ تباہ ہو گیا۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس حملے میں مقامی شامی جنگجوؤں اور امریکی فوجی دستوں کو نشانہ بنایا گیا، جو معمول کے مطابق علاقے کا گشت کر رہے تھے۔ شام میں امریکی افواج پر اب تک کا یہ سب سے خطرناک حملہ تھا۔ پینٹاگون نے حملے میں مارے جانے والے امریکی فوجیوں کے خاندان کو تعزیتی پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف اٹل ہے۔ ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے اور ہم اس لڑائی سے ہونے والے نقصانات پر نظر رکھیں گے۔ بدھ کے روز امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے شام میں جاری جنگ کو شام میں امریکی اتحادیوں کے حوالے کرنے کی بات کی، لیکن اس حملے کا ذکر نہیں کیا۔ ہم اپنی فوج واپس لا رہے ہیں۔ داعش کی خلافت بکھر چکی ہے اور وہ ہار چکے ہیں۔ ناقدین کا خیال ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے متضاد اشاروں کے باعث امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کمزور پڑ گئی ہے۔ سینیٹر لنزی گراہم کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے شام سے فوجی دستے ہٹانے کے فیصلے کی وجہ سے دہشت گردوں کی ہمت بڑھ گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ صدر شام کے حوالے سے اپنے فیصلے پر سوچیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ مایوس ہیں، لیکن ہم یہاں اس وقت تک محفوظ نہیں ہوں گے جب تک ہم وہاں ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے جو اس انتہا پسند سوچ کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں۔ اس حملے نے شام سے امریکی فوجی دستوں کو ہٹانے کے معاملے کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ اور سینیٹر رینڈ پال نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر نے اس ملاقات میں اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ شام سے امریکی افواج کو ہٹانے کے بعد بھی وہ داعش کے خاتمے پر نظر رکھیں گے اور اس کی کوشش کرتے رہیں گے۔ جی اسد۔ تھینک یو سر۔ گھروں کے بجٹ تو شاید ہر ماہ ہی بنتے ہیں، لیکن ملکوں کے عام طور پر سال میں ایک بار۔ لیکن پاکستان میں حکومت سال 2018 اور 19 کے مالی سال کے لیے چوتھا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ اس خبر کی تفصیل اور اس کے علاوہ دنیا بھر اور پاکستان کے بارے میں دوسری اہم خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com۔ بھارت میں ہندو قوم پرست حکومتوں کے زیر انتظام ریاستوں میں گائے کی حفاظت کے لیے سخت قوانین کے نفاذ سے عام لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسانوں کی جانب سے آزاد کر دی جانے والی 50 لاکھ سے زائد عمر رسیدہ گائیں اب ملک کے دیہی علاقوں میں کھلی گھوم رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سے کھیتوں کو نقصان پہنچے گا، جو بھارت کی معیشت کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں سردی کی فصلیں پک چکی ہیں اور کسان گیہوں کی فصل لگانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ان کو ڈر ہے کہ ان کی محنت برباد ہو جائے گی، کیونکہ کھلی گھومنے والی گائیں ان کے کھیتوں میں گھس کر فصلیں کھا جائیں گی۔ ابو پور گاؤں میں اس کسان کا زیادہ تر وقت اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے اور گائیں پکڑنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ پہلے جوار نہیں ہوندی، دھان نہیں ہوندیا، تھوڑا مونجی لگائی تھی، اور اس کے بعد سرسوں بوئی کہ چلو سرسوں نہیں کھاتی ہے، لیکن سرسوں بھی نہیں چھوڑی، پشوؤں کے لیے ہرا چارہ بویا، اسے بھی کھا کے سڑک کے بالکل نزدیک ہیں، پشوؤں سے ان سے زیادہ پریشان ہیں۔ پڑوس کا دیدولی نامی گاؤں بھی کھلی گھومنے والی گایوں کے مسئلے کا سامنا کر رہا ہے۔ ان کی تعداد میں اس وقت کئی گنا اضافہ ہوا جب سال 2017 میں اقتدار میں آنے والی ایک ہندو قوم پرست حکومت نے گائے کی حفاظت کو ایک اہم قانون کے طور پر لاگو کیا۔ گاؤں کشی کی روک تھام کے لیے سخت سزاؤں کے باعث ان عمر رسیدہ گایوں کی تجارت ختم ہو گئی، جن کو اس سے پہلے گوشت اور کھالوں کے لیے بیچا جاتا تھا۔ کم سے کم جو ہے ایسا مان لو تم 90% بڑھ گئی ہے اب 6 مہینے میں، پہلے کم تھی اور اب جیسا جیسا بڑھتی جا رہی ہیں بس سب ایسی چھوڑ رہے ہیں۔ کسان کی بہت تباہی ہے جی اس ٹائم۔
कुछ किसान लावारिस गायों से अपने खेतों की हिफाजत के लिए खारदार तारें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अक्सर किसान ये तारें खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। किसानों के मुताबिक गायें उनकी फसलों के लिए मौसमी उतार चढ़ाव से भी बड़ा मसला बन गई हैं। हिंदू फलाही इदारे और हुकूमत बूढ़ी गायों के लिए शेल्टर्स चला रहे हैं। इन शेल्टर्स की अक्सरियत पहले ही अपनी गुंजाइश से ज्यादा भर चुकी है। दूसरी जानिब इन शेल्टर्स को फंड्स की कमी का भी सामना है। हर हुकूमत को हक है कि मजहब की बुनियाद पर कवानीन लागू करे, लेकिन साथ ही हुकूमत को इसके नताइज से भी बाखबर रहना चाहिए। आप किसानों पर बोझ नहीं डाल सकते, आप खुद पर भी ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि फिर दूसरे सेक्टर्स के लिए मुकर्रर करदा फंड्स असरअंदाज होंगे। भारतीय हुकूमत गायों की हिफाजत करने के मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, नाराज गरीब देहाती अब हुकूमत से ये यकीन दहानी चाह रहे हैं कि उनकी मेहनत और रोजी को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अंजना पसरीचा के साथ सहार माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में वफाकी हुकूमत के जुज़वी शटडाउन का आज 27वां दिन है। मुल्क की तारीख के तवील तरीन सरकारी शटडाउन के बाइस तकरीबन 8 लाख वफाकी मुलाजमीन को इस माह तनख्वाह नहीं मिल रही। उनकी मदद के लिए अब बहुत से रेस्टोरेंट उन्हें कम कीमत पर या बिल्कुल मुफ्त खाना दे रहे हैं। साकिबुल इस्लाम गए वाशिंगटन के करीब एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसके मालिक पाकिस्तानी है और इस मुश्किल वक्त में मुतासिर वफाकी मुलाजमीन की मदद कर रहे हैं। अमरीकी हुकूमत का अब तक का तवील तरीन शटडाउन वफाकी हुकूमत के लिए काम करने वाले लाखों मुलाजमीन के लिए बहुत से माली चैलेंजेस की वजह बन रहा है। हम इस फिक्र में हैं कि अपने घर और गाड़ी की माहाना इक़सात कैसे अदा करेंगे। हम हालात के मुताबिक तब्दीलियां कर रहे हैं, बाहर खाना नहीं खाते, घर से कम निकलते हैं। अमरीका में वफाकी हुकूमत का शटडाउन चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है और इस शटडाउन के बाइस हुकूमत जुज़वी तौर पर बंद है, जिसके बाइस लाखों सरकारी मुलाजमीन को कई किस्म की मुश्किलात का सामना भी है। लेकिन ऐसे में कुछ कारोबार इन वफाकी मुलाजमीन की मुश्किलात को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं और ऐसा ही एक कारोबार है पेरी पेरी ओरिजिनल। एक पाकिस्तानी अमरीकी की मलकियत इस रेस्टोरेंट ने अमरीकी वफाकी हुकूमत के शटडाउन से मुतासिर होने वाले तमाम मुलाजमीन को मुफ्त खाने की दावत दे रखी है। जो भी आता है वो फेडरल एम्प्लॉय का आईडी कार्ड दिखाता है और उसे कम्प्लीटली फ्री फूड मिलता है। एनी बर्गर दे वांट मेक 100% ऑफ, राइट इट डाउन फेडरल एम्प्लॉयज एंड जस्ट लीव इट हियर। अ लॉट ऑफ पीपल काम कर रहे हैं मगर तनख्वाह नहीं मिल रही है उनको। रेस्टोरेंट के मैनेजर केविन चीन से ताल्लुक रखते हैं। 3rd जनरेशन पाकिस्तानी हूँ। हैरान हो जाता कि एक चाइनीज बंदा उर्दू किस तरह बोल रहा है। जायन का कहना है कि एक पाकिस्तानी अमरीकी होते हुए अमरीकी वफाकी हुकूमत को बार बार शट डाउन का सामना करते हुए देखना उनके लिए हैरत की बात है, लेकिन उनके लिए ये भी अच्छी बात है कि यहाँ कारोबार कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। मुश्किल वक्त या त्योहारों के दौरान कारोबार आम लोगों की मदद करते हैं। उनकी राय में ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान के बीच में लोग एक दूसरे का इतना नहीं ख्याल रखते। आई डोंट नो कि रीज़न क्या है, लेकिन ऐसे इवेंट्स होते हैं, स्पेशली जब आप देखें कि ईद का इवेंट है तो उसके ऊपर प्राइसेस और ज़्यादा हाई कर देते हैं। हालांकि उन्हें करना चाहिए कि वो 50% ऑफ दें, 60% ऑफ दें। और शटडाउन के शुरू से लेकर अब तक हर रोज़ 25 से 30 अफराद उनके यहाँ मुफ्त खाना खाने के लिए आ रहे हैं। जायान आमतौर पर अमरीकी अफवाज में काम करने वाले मुलाजमीन को 10% डिस्काउंट देते हैं और यहाँ आने वाले लोग भी रेस्टोरेंट की इस काविश को सराहते हैं। न सिर्फ ये बहुत अच्छा है बल्कि ये लोग बहुत मिलनसार भी हैं। यहाँ पे सबसे जो डिफिकल्टी आपको फील होती है वो यही है कि हलाल फूड बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा और अच्छा भी। ये रेस्टोरेंट अमेरिका में शटडाउन से मुतासरा मुलाजमीन की मदद के लिए आगे आने वाला वाहिद कारोबार नहीं है। मुफ्त खाने और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा कुछ कारोबार और महकमे अब मुतासरा मुलाजमीन को आर्जी बुनियादों पर मुलाजमतें भी ऑफर कर रहे हैं। जायान का कहना है कि जब तक हुकूमती शटडाउन जारी रहेगा वो मुतासरा मुलाजमीन की मदद करते रहेंगे। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है।
خبر جیسی پہنچے ویسی ویو 360 صرف آج نیوز پر. یوگا ماہرین کے مطابق یہ ورزش اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسانی تاریخ. بہت سے مسائل کے حل کے لیے دنیا بھر میں ڈاکٹرز کی جانب سے یوگا کو تجویز کیا جانا بھی اب کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوگا میں بہت سے نئے طریقے اور نئی اقسام متعارف کرائی گئی ہیں. ان میں سے ایک ہے ہنسنے والا یوگا. ہمارے ساتھی علی اورکزئی ایک ایسے ہی یوگا کی کلاس میں گئے اور اس خاص قسم کے یوگا پر ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل. یہ کوئی ایکٹنگ کلاس یا کامیڈی شو نہیں ہے، بلکہ یہ امریکی ریاست ورجینیا کے شہر رچمنڈ میں جاری ہنسنے والے یوگا کی کلاس ہے. میں ذہنی دباؤ کا بہت شکار رہتا ہوں اور ہفتے میں ایک بار یہاں آتا ہوں اور پاگلوں کی طرح ہنستا ہوں تاکہ ذہنی دباؤ سے چھٹکارا حاصل کر سکوں. یہ میرے لیے خوشی کے بہترین لمحات ہیں. جی ہاں، پاگلوں کی طرح ہنسیے اور ذہنی دباؤ کم کریں. بین الاقوامی سطح پر مقبول ہنسنے والے یوگا کا مقصد یہی ہے، جسے 1995 میں ڈاکٹر مدن کتاریا نے قائم کیا تھا، اور اب اس کی شاخیں دنیا بھر میں موجود ہیں. دوبارہ سے بچہ بننا اچھا لگتا ہے. عمومی دنوں میں لوگ چڑچڑے ہوتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں دفتروں میں کام کرنا کیسا ہوتا ہے. آپ ایسا بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن یہ اچھا ہے اور میں اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں. میں 6 ماہ پہلے ہی اس یوگا سے متعارف ہوئی ہوں. یہ میرے لیے ایک طرح سے ذہنی دباؤ سے آرام کا اور ہفتے کو ایک مثبت خوشگوار انداز میں ختم کرنے کا ذریعہ ہے. سلیش کولمن یوگا کی اس قسم میں مہارت رکھتے ہیں اور یوگا کے استاد بھی ہیں. میں طلباء کو ہنسنے والے یوگا کی مختلف مشقیں کراتا ہوں جس میں مختلف طرح کے کھیل شامل ہوتے ہیں. ان سے جسم مختلف انداز میں ہلایا جا سکتا ہے اور اس سے آکسیجن پھیپھڑوں کے مختلف حصوں تک پہنچتی ہے. ذہنی دباؤ میں کمی کے علاوہ اس یوگا کے اور بھی فائدے ہیں، یہ کہنا ہے کولمین کا. ان کی کلاسوں کے شرکا ہنسی سے بھری ان نشستوں سے ایسے ہی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے دائیں پھیپھڑے نے پراسرار طور پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا. میں اس وقت نیو یارک میں رہ رہا تھا اور میں نے اسپتال میں 2 سرجریوں کے بعد 1 مہینہ گزارا. ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ہنسنے سے میرے پھیپھڑے کو شفا ملے گی کیونکہ اس سے پھیپھڑے کو پھولنے کا موقع ملے گا. سلیش کولمن سمجھتے ہیں کہ ہنسی کے ذریعے لوگوں کو قریب آنے کا بھی موقع ملتا ہے. ہنسنا پوری دنیا کی مشترکہ زبان ہے اور ہم یہاں اس جگہ پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جمع ہیں. مثال کے طور پر میں یہودی ہوں اور یہاں پر بھارتی، عیسائی اور مسلمان مختلف طرح کے لوگ آتے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری مشترکہ زبان ہنسی ہے اور ہم اس کے ذریعے اپنے بچپن سے جڑ جاتے ہیں. علی اورکزئی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. تو ویکینڈ آ رہا ہے، آپ بھی ٹرائی کریں آپ کتنا ہنس سکتے ہیں اور یہ یوگا آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.